बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के हवाले से। नैब ने बड़ा अहम फैसला कर लिया है और मरियम नवाज़ के जेल से बाहर दिन अब ख़त्म होने वाले हैं और वो काम जो नैब को शायद 6 महीने 8 महीने पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी अगर नैब ये काम करती है तो ये बड़ा खुश आइंद होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। 7 अयाज सादिक ने गद्दारी की थी और गद्दारी पे आज डट गए हैं और उससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी और मुल्क के साथ गद्दारी का आज उन्होंने मुजाहरा किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम फिरदौस आशिक अवान ने आज मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अहम जो पंजाब हुकूमत का एजेंडा है या पंजाब हुकूमत जो चाहती है उस हवाले से बात की है और 2-3 अहम केसेस है उसके हवाले से भी मैं आपके साथ आखिर पर शेयर करूंगा। एक तो जो मामला है चीनी और गंदम की किल्लत का, उसके ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और ये बड़ी अहम समाअत थी और इसमें पंजाब हुकूमत से जो जवाब मांगा गया और अदालत ने ये कहा है कि जब आपने चीनी दरामद की है तो वो आपने कितनी चीनी दरामद की है, अब आप उसका सरकारी रेट क्या दे रहे हैं और मार्केट में जब गन्ने का सीजन शुरू हो गया उसके बावजूद चीनी क्यों उसकी किल्लत क्यों है, चीनी की किल्लत करने वाले कौन हैं, गंदम की किल्लत के कौन जिम्मेदारान हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है लाहौर हाई कोर्ट ने। अब इसमें मेरी तो अदालतों से ये गुजारिश होगी कि जब भी इन माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है वो FBI कार्रवाई करे, वो FIA कार्रवाई करे, वो नैब कार्रवाई करे, वो हुकूमत पाकिस्तान कोई कमीशन बनाए, कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बने, तो जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो तो जाके अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लेता है। उसके बाद हुकूमत क्या करे, हुकूमत कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिनका रिकॉर्ड तलब किया जाता है वो स्टे ले आते हैं, जिनको नोटिस जारी किया जाता है वो नोटिस सस्पेंड करवाते हैं, जिनको शोकास जारी किया जाते हैं वो सस्पेंड करवाते हैं, जिनको फ्रांसिक जिनका रिकॉर्ड फ्रांसिक करवाने का फैसला किया जाता है वो स्टे ले आते हैं। तो अब ये जो मामला है हमारी ऑनरेबल अदालतों को भी देखना होगा कि हुकूमत क्या करे जब हुकूमत के हाथ बांध दिए जाएंगे, हुकूमत कोई भी एक्शन ले और उसके ऊपर जो हमारी अदालतें हैं वो सामने आ जाए तो उसके बाद फिर हुकूमत के लिए और फिर जब वो स्टे मिल जाता है उसके बाद जो पार्टियां हैं वो उन केसेस को लगवाती नहीं है और वो केस इतना अरसा पेंडिंग रहते हैं, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को भी ये देखना होगा क्योंकि हर इदारा जिम्मेदार है, सिर्फ ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई माफिया दरखास्त लेकर जाता है तो उसको माफिया समझ के डील करना चाहिए क्योंकि कोई तो है जो इस किल्लत का जिम्मेदार है, कोई तो है ये जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर शहबाज शरीफ की शुगर मिलों को भी क्लीन चिट दे दी जाती है या स्टे दे दिए जाते हैं, जहांगीर तरीन की शुगर मिलों को भी स्टे दिए जाते हैं, ओमनी ग्रुप वालों की शुगर मिलों को स्टे दिए जाते हैं, फिर कौन है, फिर कौन किल्लत कर है चीनी की, कौन है जो इस मसनूई बहरान का जिम्मेदार है। तो इसके ऊपर मेरी ऑनरेबल अदालतों से गुजारिश होगी कि इसको जरूर देखना होगा। साथ जो मामला है गौहर नफीस, ये DG हैं एंटी करप्शन के, आज जब ये एक जाली इंतकाल के केस में ये पेश होते हैं लाहौर हाई कोर्ट में तो इनसे बात हुई तो इनसे जब मैंने सवाल किया और इनसे जब मैंने बात की कि जो आप एंटी करप्शन का महकमा संभाले हुए हैं और आपने इतने सारे मामलात में और इतने सारे लोगों के खिलाफ केसेस शुरू कर दिए, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, 37 के करीब बड़े सियासतदानों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से बड़े महकमे हैं जो मुलव्वस हैं करप्शन में। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो हमारे महकमा रेवेन्यू में है। ये जो पटवारी सिस्टम है और जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया नून लीग ने और नून लीग के जितने छोटे से बड़े लीडर हैं इन सब ने जाली सोसाइटीज बनाई, जमीनों के ऊपर कब्जे किए, गैर कानूनी तरीके से जमीनें अपने नाम करवाई, सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, बंदर बांट की प्लाटों की, तो ये मुलव्वस थे। तो उनका कहना है कि एक तो महकमा रेवेन्यू सबसे पहले नंबर पे है करप्शन में और दूसरे नंबर पर पंजाब पुलिस है। और मैं समझता हूं हमारी जो साबिका हुकूमतें हैं इन्होंने इन दो महकमों को बर्बाद किया है और अपनी मर्जी के लोग बिठाए हैं और उनको कहा है कि आप हमारी हर गलत बात हर सही बात को माने, उसके अलावा आप जो जी चाहे आप जैसे 2 हाथों से अवाम को लूट सकते हैं आप लूटें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो गौहर नफीस जो DG एंटी करप्शन के उन्होंने ये आज कहा कि वो इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं और इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा।
اب ہم آ جاتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز آپ کو یاد ہوگا ایک تو ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی، اور اب ان کے جو نیکسٹ ویک میں ان کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی، جو کیپٹن صفدر کی اپیل ہے اور مریم نواز کی اپیل ہے، ان کی اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ ساتھ وہ چودھری شوگر مل کیس میں دوبارہ گرفتار ہوئی تھیں، اور چودھری شوگر مل کیس میں ان کی گرفتاری پر جب نواز شریف کو کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور چودھری شوگر مل کیس میں بھی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ سروسز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ان کے بیٹے باہر تھے، اور مریم نواز نے ایک درخواست فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میرا باپ بیمار ہے اور کوئی ان کی تیمارداری کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہے، اس لیے مجھے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، مجھے ریلیز کیا جائے تاکہ میں ان کی دیکھ بھال کر سکوں اور میں ان کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھ سکوں۔ یہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ تھی جس کے اوپر مریم نواز کو ضمانت دی جاتی ہے۔ مریم نواز کی ضمانت کے کچھ ہی ٹائم کے بعد نواز شریف تو باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مریم نواز کی ECL سے نام نکلوانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آ جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے بہت زور لگایا، پوری وکلا ٹیم ان کی اکٹھی تھی اور وہ زور لگاتی رہی، ہر 2 دن بعد، ہر 3 دن بعد، ہر 5 دن بعد کیس کو فکس کرواتے تھے، سماعت ہوتی تھی اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کبھی کوئی CM فائل کرتے تھے، کبھی کوئی CM فائل کرتے تھے۔ وقت آیا کہ یہ مایوس ہو گیا اور انہوں نے اس درخواست کو پینڈنگ چھوڑ دیا، وہ خارج نہیں ہوئی، وہ آج تک مریم نواز کا ECL سے نام نکلوانے کی جو درخواست تھی وہ آج تک پینڈنگ ہے۔ اور یہ جب مایوس ہوئے اور مایوسی کے بعد پھر مریم نواز انقلابی لیڈر بن گئی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے NRO نہیں مل رہا تو پھر میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اور پھر انہوں نے جیسے آج جج ارشد ملک کے حوالے سے انہوں نے ان کی ڈیتھ کے بعد جو سیاست کی ہے، وہ زندہ تھے سیاست بنتی تھی، آج وہ مر گئے ہیں، انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آج بھی اس کے اوپر سیاست کی ہے اور اس کو بلیک میل کرنے والے، اس کا بیان حلفی آج بھی عدالتوں کے کیسز میں اور فائلوں میں لگا ہوا ہے کہ اس کو بلیک میل کرنے والی یہ ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ شکر ہے زندگی کے آخری حصے میں نواز شریف سے معافی مانگ گئے تھے اور یہ بتا گئے تھے کہ کون تھا جس نے میرے سے یہ کام کروایا۔ شرم و حیا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے اندر تو وہ چیزیں ہیں نہیں کہ آج ان کے جنازہ نہیں ہوا اور یہ سیاست کرنے بیٹھ گئے ہیں، اور نواز شریف سے وہ معافی مانگ کے گیا تھا۔ حالانکہ ابھی یہ جو پچھلے دنوں سماعت ہوئی ہے، جو فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے، وہ بھی انہوں نے بلیک میل کر کے ریلیف لیا ہے۔ اور میں آپ کو آج یہ بات، آپ میری بات لکھ لیں، آج 4 دسمبر ہے 2020، جس دن فلیگ شپ ریفرنس کی اپیلوں کے اوپر فیصلہ آئے گا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے وہ پڑھی ہیں، وہ جو فائل ہے وہ میں نے اسٹڈی کی ہے کہ نواز شریف کو اس میں سزا ہوگی اور ان کا جو بریت کا فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے بلیک میل کیا تھا اور جو العزیزیہ ہے اس میں سزا زیادہ بنتی تھی، انہوں نے کم کروائی صرف بلیک میل کر کے۔ مریم نواز کے حوالے سے جو ہمارے دوست ہیں، جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں، کیونکہ ہم بھی نیب عدالتوں میں سارا دن اور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی محبت ہے کہ ہم ان سے کافی چیزیں ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ DG نیب لاہور کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے آج، اور اس اجلاس میں یہ بات طے پائی ہے کہ مریم نواز کی جو کینسلیشن آف بیل کی درخواست پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کو اب فکس کروایا جائے گا، اور اب اس کو سماعت کے لیے فکس کروا کے اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کروایا جائے گا، اور مریم نواز کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو خارج کروایا جائے گا۔ یہ وہ کام تھا جس کے اوپر ہم 1 سال سے بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ 6 ماہ 8 ماہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلے دیر ہے درست ہے۔ اب نیب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کینسلیشن آف بیل کی جو درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس میں ایک CM فائل کر کے اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے کے اس کو فکس کروائیں گے۔ اور اب مریم نواز کی جس دن وہاں پر، کیونکہ اب پہلے تو مریم نواز کے خلاف انکوائری تھی، اب تو مریم نواز کا جو چودھری شوگر مل ہے کیس ہے وہ اپنے فائنلی مرحلے کی طرف جا رہا ہے اور وہ ریفرنس تیار ہو گیا ہے۔ اب ان کے پاس تو کوئی گراؤنڈ نہیں بچی ضمانت سے باہر رہنے کی، اور جس گراؤنڈ پر ان کو ریلیف دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو مریم نواز کا اب چودھری شوگر مل کیس میں بھی باہر رہنا مشکل ہو گیا ہے،
ٹیکس چوری کی الگ ان کے خلاف انکوائری ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ ریونڈ محلات اور آس پاس کی جو زمین ہے اس کے اوپر جو اس کو کمرشل جو پراپرٹی میں اور ریزیڈنشل پراپرٹی میں کنورٹ کروایا ہے، ایگریکلچر پراپرٹی کو، اور قبضہ کیا ہے، اور 1912 میں جن لوگوں کے نام وہ پراپرٹیز ہوئی تھی وہ اب سول عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، وہ الگ انکوائری ہے۔ تو اب مریم نواز کے خلاف یہ کینسلیشن آف بیل فکس ہوگی اور اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور یہ آج کل عمر عطا بندیال صاحب کیونکہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو نیب کا 3 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ میں، تو یہ معاملہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بھی مریم نواز کے لیے کافی مسئلہ۔ طرف فیصل آباد میں آج نون لیگ کا ورکر کنونشن تھا، وہاں پر خواجہ سعد رفیق نے بھی تقریر کی، رانا ثناءاللہ نے کی بھی، احسن اقبال نے کی، لیکن وہاں پر ایک خاص بات جو ایاز صادق، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایاز صادق نے وہ جو بیان دیا تھا ٹانگیں کانپنے کا اور وہ انہوں نے جذباتی ہو کر بیان دیا تھا، آج جو ایاز صادق نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی بات کو آج اس کے اوپر خود مہر ثبت کر دی ہے کہ اس کی مینٹیلٹی کیا ہے، وہ نواز شریف کی آئیڈیالوجی سے کس حد تک جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے یا اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ایاز صادق نے خطاب کرتے ہوئے آج یہ کہا ہے کہ مجھے آج وہ غلطی میں تسلیم کرتا ہوں اور مجھے آج احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ حلف نہیں لینا چاہیے، ہمیں الیکشن کے فوراً بعد حلف نہیں لینا چاہیے تھا اور ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم اس وقت اسمبلیوں میں نہ جاتے تو آج عمران خان کی حکومت نہ ہوتی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہوا تھا ہم اس کو سبوتاژ کرتے، ہم حکومت نہ بننے دیتے، ہم حلف نہ اٹھاتے اور ملک میں افراتفری ہوتی اور پاکستان کی حالات خراب ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو ایک پروسیس ہے، جو جمہوری پروسیس ہے، آپ اس کے حوالے سے یہ کہیں کہ آپ کو حلف نہیں لینا چاہیے تھا اور آپ کو مولانا کی بات اور آپ مولانا کی وکالت کر رہے ہیں اور مولانا کو بطور آپ بڑا جو لیڈر اور فلاسفر پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ اس ملک کے لیے سوچیں، یہ واقعی جو اوریجنل جمہوریت ہے اور ڈیموکریسی ہے اس کے حوالے سے سوچیں اور ان کے اندر جو جمہوری اقدار ہیں، جو سیاسی اقدار ہیں وہ پیدا ہوں۔ ان سارے معاملات میں جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔